اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو دنیا میں کیا مزے کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ ہم سب کے پاس اپنے اہل و عیال کی ہی ذمہ داری ہے۔ آج کے انسان کی زندگی اگر جانور کی زندگی سے موازنہ کیا جائے تو جانور آپ کو بہتر حالات میں نظر آئیں گے، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنی خواہش و اختیار کے باوجود جانوروں کی سی زندگی گزار رہا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے بجائے اپنے نفس کا غلام بنا لیا ہے، اور یقیناً اس نے آخرت میں اس کا جواب دہ ہونا ہے۔ جبکہ جانور جو کچھ کرتا ہے فطرت کے مطابق اپنی خواہش و اختیار کے بغیر کرتا ہے، اس لیے اس کو جواب دہ نہیں ہونا ہے۔ میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، باقی فیصلہ آپ خود کر لیں۔ آج کا انسان پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کے والدین اس کو اچھی ملازمت اور زیادہ پیسے کمانے والا فرد بنانے کے لیے کسی پرائیویٹ اسکول میں داخل کرا دیتے ہیں۔ جب بڑا ہو کے عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو شادی ہو جاتی ہے، اور پھر یہ آدمی اپنی فیملی کی فکر میں لگ جاتا ہے اور اپنے اہل و عیال کی خوشیوں کی یہ حلال و حرام کی تمیز کے بغیر صرف اپنے اور اپنی فیملی کی خاطر جد و جہد میں لگ جاتا ہے، اور اپنے ماں باپ کو بھی بھول جاتا ہے۔ اور بالکل اسی سائیکل پر اس کی اولاد اور پھر ان کی اولاد اور پھر نسل در نسل ہم یہی کرتے آ رہے ہیں۔ جبکہ جانور بھی یہی کچھ کرتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اپنے پارٹنر کو تلاش کرتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ پھر جانوروں کو اپنے رزق کی فکر نہیں ہوتی، وہ اپنی رہائش کی فکر نہیں کرتے، جبکہ انسان جس کی آدھی زندگی اپنی رہائش کی جد و جہد میں اور باقی حصول رزق میں گزر جاتی ہے۔ در حقیقت اللہ رب العالمین نے انسانوں کو زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنے کی جد و جہد کا کام دیا تھا، اور اس کام کے عوض انسان کی فکر کو اپنے ذمے لے لیا تھا۔ لیکن شیطان نے ہماری فطرت میں موجود محنت کی عادت کو اس طرح استعمال کیا اور ہمیں ان کاموں میں مصروف کر دیا جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا، اور ہماری مائنڈ پروگرامنگ میڈیا کے ذریعے شروع کر دی کہ تم جتنی محنت کرو گے اتنی بہتر اور پرآسائش زندگی گزارو گے۔ اور نعوذ باللہ من ذالک، دنیا میں ہم جو کچھ حاصل کرتے ہیں وہ ہماری محنت کا نتیجہ ہے۔ اس طرح اللہ رب العالمین ہمیں جس کام کے لیے بھیجا تھا ہم اس سے غافل ہو گئے، اور اس کمرے امتحان کا لمیٹڈ وقت بجائے پرچہ حل کرنے کے یا اس کے بارے میں سوچنے کے ہم نے اس کمرے امتحان کی تزئین و آرائش میں لگا دیا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کو کراچی سے اسلام آباد ہمیشہ کے لیے منتقل کیا جائے اور ایک بس میں روانہ کیا جائے، تو بجائے اس کے کہ آپ منزل پر کام آنے والی اشیاء کو حاصل کر کے آنے والے مستقبل کو محفوظ کریں، آپ ساری جمع پوجی بس کو بیٹھنے اور پرآسائش بنانے میں لگا دیں، اور منزل قریب آئے تو آپ خالی ہاتھ ایک دوسرے کی طرف مدد کے لیے ایک دوسرے کو پکاریں۔ یہی وہ نااہلی ہے جو شیطان ثابت کرنا چاہتا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے اس سے مکالمہ کیا ہے اور قیامت تک کی مہلت مانگی۔ شیطان نے ہمارے دماغوں سے آخرت کو نکال کر اپنے نظام کا ایک پرزہ بنا لیا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ ہمارے روز و شب جس سسٹم میں گزر رہے ہیں وہ طاغوتی نظام ہے۔ ہم ایک دوسرے سے اس نظام کے خلاف شکایات بھی کرتے ہیں، لیکن شام کو کھانے کا آسرا بھی ہم اسی نظام سے کرتے ہیں، اور پھر توقع کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں آخرت میں بخش دے۔ اور یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کو کسی نے نوکری پہ رکھا، جب آپ اگلے دن اپنی ڈیوٹی پر گئے تو آپ اس کمپنی کے بجائے اس کے کمپیٹیٹر کے پاس جا کر کام کرنے لگے، وہاں کھانا کھایا، گپ شپ لگائی، کچھ کھانا گھر بھی لے گئے، جبکہ ایک ماہ گزرنے کے بعد آپ اس کمپنی پہنچ گئے جس نے آپ کو نوکری پر رکھا تھا، اور اس سے تنخواہ کا مطالبہ کرنے لگے۔ تو ایسے میں ہم کام تو طاغوت کے لیے کر رہے ہیں، اور توقع یہ ہے کہ آخرت میں اللہ رب العالمین بخش دے گا۔ حقیقتاً اللہ نے ہمیں اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا تھا، ہمیں اس بات کا یقین دلایا تھا کہ تمہارے پیچھے تمہارے رب کی طاقت ہے، تم اپنے رب جو کہ رب العالمین ہے اس کے نمائندے بن کر جا رہے ہو، اور یہ بھی یقین دلایا کہ اگر مشکلات پیش آتی ہیں تو سمجھ لینا کہ تم نے ایک مخصوص وقت کے لیے ہی یہ برداشت کرنا ہے، پھر تمہارا اجر تمہارے رب کے پاس ہے، اور اللہ کبھی کسی پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہمیں اپنے ہوش و حواس میں زندگی کو گزارنا چاہیے، یعنی اپنی آنکھ کان کھول کر، کیونکہ اپنی ہر کوتاہی، ہر کمی کی ہم خود ذمہ دار ہوں گے۔ آخرت میں کوئی ہماری ذمہ داری نہیں اٹھائے گا۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا مقابلہ جس مخلوق سے ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس سے مقابلے کے لیے معلومات فراہم کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں 4 کتابیں نازل فرمائیں، اور ٹرین کرنے کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا۔ اسلامی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جہاں اقلیت درست اور اکثریت غلط ثابت ہوتی ہے۔
اور قرآن بھی ہمیں بتاتا ہے کہ اکثر الناس هم الفاسقون، ترجمہ لوگوں کی اکثریت فاسقوں میں سے ہے۔ ہمیں تو ہمیشہ دریا کے مخالف سے چلنا چاہیے۔ جو لوگ بہاؤ کے ساتھ چلتے ہیں بہت جلد کسی پتھر سے ٹکرا کر مارے جاتے ہیں، کیونکہ پھر وہ اپنی مرضی سے نہیں دریا کی مرضی سے آگے بڑھتے ہیں۔ اور جو دریا کے مخالف چلتا ہے ہوشیار رہتا ہے، چالاکی دکھاتا ہے، چست و توانا رہنا اس کی جدوجہد کا حصہ ہوتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا آدمی کبھی خواب غفلت کا شکار نہیں ہوتا۔ اس محاذ پر لڑنے کے لیے ہمیں ہر وقت آگاہ رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے سائے پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے، بار بار اپنے آپ کو کراس چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہماری یہ روش آنے والی ہماری نسلوں کے لیے مشعل راہ بنے گی۔ ہمیں اپنے آپ کو ہر لمحہ ہر کام سے پہلے آخرت کی زندگی کا یقین دلانا ضروری ہے، اور پھر یہ دیکھنا کہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا آخرت میں ہمیں کیا فائدہ یا نقصان ہونے والا ہے، بجائے اس کے کہ اس دنیا میں اپنی پوزیشن کو بہتر کرنے اور دوسروں کا مقابلہ کرنے میں اس وقت کو برباد کریں۔ ہمیں سیلف سینٹرڈ ہونے کے بجائے آخرت کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اب انشاءاللہ ہم کل ایک اور ویڈیو میں مزید گفتگو کریں گے۔ جب تک آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور اس ثواب جاریہ کا حصہ بنیں۔ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔